السلام علیکم۔ میرے دیور کے ایک حادثے میں بینائی چلی گئی۔ کیونکہ میں گھر میں اکیلی عورت تھی اس لیے گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری مجھ پر تھی، مگر مجال ہے کہ میرا دیور مجھے کوئی کام ڈھنگ سے کرنے دے۔ وہ مجھے لگاتار آوازیں دیے جا رہا تھا، اس لیے میں غصے سے اپنے دیور کے کمرے میں گئی۔ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے دیور کے کام بھی کرنے پڑتے تھے۔ گھر میں شوہر اور نابینا دیور کے علاوہ کوئی بھی تیسرا فرد موجود نہیں تھا، اس لیے میں دیور کے نابینا ہونے کی وجہ سے پورے گھر میں لاپرواہی سے گھومتی تھی۔ بڑے گلے والے لباس پہنتی تھی اور سر پر دوپٹہ بھی نہیں لیتی تھی، لہٰذا میں نے سوچا کہ وہ تو نابینا ہے، وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اس بار بھی میں بنا دوپٹے کے دیور کے کمرے میں گئی اور جلدی سے اس کے کام کرنے لگی تاکہ یہاں سے فارغ ہو کر میں اپنے باقی گھر کے کام کر سکوں۔ میں اپنی انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب اپنے دیور کے قریب گئی۔ اسی دوران اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا تو میرے جسم کے محسوس حصے کو چھو لیا۔ میں ایک دم کرنٹ کھا کر اس سے دور ہٹ گئی اور وہ بھی مجھے کہنے لگا، سوری بھابھی، مجھے نہیں پتا تھا آپ یہاں کھڑی ہیں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور فوراً اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو اندھا ہے، اس کو کیا خبر کہ میں کہاں کھڑی ہوں۔ میں نے آج کی بات کو نظر انداز کر دیا اور کل پھر دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ ہمارے گھر آج مہمان آنے والے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ جلدی سے جا کر دیور کے سارے کام کر دیتی ہوں۔ مجھے نہا کر کپڑے بھی چینج کرنے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ ان کے آنے سے پہلے ہی میں صاف ستھری ہو کر ریڈی ہو جاؤں گی۔ یہ تو اب میری روز کی ڈیوٹی میں شامل ہو چکا تھا کہ میں گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ دیور کے کام بھی کرتی تھی۔ جس دن مجھے ذرا سی دیر ہو جاتی تو میرا دیور آوازیں لگا کر تنگ کرتا رہتا، اور جب تک میں اپنے سارے کام چھوڑ کر اس کا کام نہ کرتی وہ مجھے بھابھی بھابھی کہہ کر پکارتا رہتا۔ اسی سلسلے میں کبھی کبھی اس کا ہاتھ میرے جسم کو ٹچ ہو جاتا، جو کہ غلطی سے ہوتا تھا، اس لیے میں نے کبھی اس پر اتنا غور نہیں کیا اور یہی سوچ کے اپنے خیال کو جھٹک دیتی کہ وہ تو بیچارہ دیکھ نہیں سکتا، اس کو کیا پتا میں کہاں کھڑی ہوں۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میرا دیور یہ غلطی روز کرنے لگا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی اپنے شوہر سے یہ بات نہیں کی۔ مجھے پتا تھا میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کرے گا۔ ایک دن ایسے ہی میں دیور کے کام کرنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی۔ میں جیسے اس کی چارپائی کے نزدیک پانی کا گلاس رکھنے لگی تو اس نے اسی طرح مجھے ہاتھ مارا، وہ سارا پانی میرے اوپر گر گیا۔ کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے میرے جسم کے محسوس حصے واضح نظر آنے لگے۔ پھر میرے دیور نے مجھے پکڑ لیا اور پورے 3 گھنٹے میرے ساتھ وحشیانہ طریقے سے۔ اپنی پیدائش کے بعد جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں ایڈی سینٹر میں تھی۔ مجھے اپنے والدین کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کون ہے۔ میں نے اپنا بچپن ایڈی سینٹر میں گزارا اور اپنی ساری زندگی غربت میں دیکھی۔ میری عمر اس وقت تقریباً 12 سال تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ کا کچھ نہیں پتا تھا اور میرے لاڈ نخرے اٹھانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میں دوسرے بچوں کو دیکھتی تو میرا دل آہیں بھرتا تھا۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں کھیلوں، اسکول جاؤں اور اچھے کپڑے پہنوں، لیکن میری ساری زندگی محرومیوں میں گزری تھی۔ بے شک ماں باپ کا نعم البدل کوئی نہیں ہوتا۔ پھر ایک دن ایک امیر صاحب اپنی بیوی کے ساتھ آئے اور سب کے سامنے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے لگا کہ مجھے نئے ماں باپ مل گئے ہیں، مگر انہوں نے مجھے گھر میں لا کر سرونٹ کوارٹر میں جگہ دے دی اور گھر کا سارا کام کرواتے تھے۔ بدلے میں صرف اور صرف 2 وقت روٹی کی اپنے بچوں کے پرانے کپڑے دیتے تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں یہاں پر سب کچھ ملے گا، مگر تم یہاں صرف ہمارے گھر کے کام کرو گی۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ ایڈی سینٹر سے مجھے لائے تو پڑھانے کے لیے تھے، لیکن یہاں کر انہوں نے مجھے نوکرانی کے طور پر رکھ لیا۔ حالانکہ ان کے اپنے بچے بھی تھے۔ یہ امیر لوگ کا گھر میں مفت میں نوکرانی رکھنے کا نیا طریقہ واردات تھا۔ اکثر اوقات ان کے رشتہ دار آ کر پوچھتے کہ بچی کون ہے، لیکن وہ یہی بتاتے کہ اس کے ماں باپ سے یہاں ہمارے پاس چھوڑ کر گئے ہیں، ہم اس کا پورا خیال رکھ رہے ہیں، وہ اسے اچھی تنخواہ بھی دیتے ہیں۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں آ کر میری زندگی اور زیادہ مشکل ہو چکی تھی۔ ایڈی سینٹر میں رہ کر میری بہت سے دوست بھی بن چکے تھے، لیکن یہاں آ کر صرف میں سرونٹ کوارٹر کے کمرے تک محدود رہ گئی تھی۔ مجھے گھر میں جانے کی اجازت تب بھی ملتی جب انہوں نے مجھ سے کوئی کام کروانا ہوتا یا صفائی وغیرہ کروانی ہوتی۔ وہ مجھے اپنے بچوں سے بھی بات نہیں کرنے دیتے اور اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے کہ غریبوں سے دوستی نہیں کرتے۔ اس گھر میں آ کر مجھے ماں باپ کی بہت یاد آتی تھی۔
اور میری بہت بےزتی ہوتی تھی. مجھے فالتو سامان کی طرح کونے میں پھینک دیا گیا تھا. پھر ایک دن مالک کے رشتے دار آئے اور کہنے لگے کہ یہ بچی بہت معصوم ہے، اسے کسی اسکول میں داخلہ کروا دو، بڑی ہو کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی. مالک کے دل میں شاید رحم آ گیا اور اس نے مجھے ایک اسکول میں داخل کروا دیا. میں نے دل لگا کر پڑھائی کی اور جب سال کے بعد رزلٹ آیا تو پتہ چلا کہ میں نے مالک کے بچوں سے بھی زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں. تو مالک کی بیوی کو اس بات پر بہت غصہ آیا. وہ کہنے لگی کہ ہمارے بچوں کو نیچا کیسے یہ دکھا سکتی ہے، ایک نوکرانی کے ہمارے بچوں سے زیادہ نمبرز کیسے آ سکتے ہیں. ہمارے بچے پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں اور اکیڈمیوں میں بھی پڑھتے ہیں، اور یہ صرف اسکول جاتی ہے اور وہ بھی گورنمنٹ کے، پھر بھی اس کے اتنے نمبر کیسے آ سکتے ہیں. مالکن نے مجھ پر بہت غصہ نکالا. اس نے مجھ سے گھر کے سارے کام کروائے، جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ کر لے آتی اور مجھ معصوم جان سے کرواتی. پورا دن اس نے مجھے بوکا رکھا اور اس نے یہاں تک کوشش کی کہ وہ میرا اسکول جانا ہی بند کروا دیں. لیکن پھر اگر ان کے رشتے دار پوچھنے پر کیا جواب دیتے، اس لیے انہوں نے مجھے اسکول سے نہ ہٹایا، لیکن مجھ سے بہت کام کرواتے تھے. میں جب بھی اسکول سے واپس آتی تو میرے لیے اتنے کام اکٹھے کر کے رکھتے کہ مجھے پڑھنے کی فرصت نہ ملتی. انہوں نے سوچا کہ اگر مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا تو ان کے بچوں سے میری نمبرز بھی کم آئیں گے اور میں فیل ہو جاؤں گی، جس کے بعد وہ مجھے اسکول سے ہٹا لیں گے اور اس طرح انہیں بہانہ بھی مل جائے گا. لیکن میں نے پھر بھی اپنی کوشش جاری رکھی. میں جیسے اسکول سے آتی تو مالکن جتنے بھی کام میرے سامنے رکھتی میں فوراً سارے کام کر دیتی. مجھے کھانے تک کا ہوش نہیں تھا. سارے کام کر کے جب میں کوارٹر میں واپس جاتی تو سب سے پہلے جا کے اسکول کا سبق یاد کرتی اور پھر رات کو کھانا کھا کر سوتی. مالکین کو اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ میں رات کو بہت دیر تک جا کر پڑھتی ہوں، اس لیے وہ مطمئن تھی، وہ اسی انتظار میں تھی کہ کب میں فیل ہوتی ہوں اور مجھے گھر میں بٹھا لیں گی. تو اگر کوئی پوچھے تو یہ کہہ دیں گے یہ پڑھائی میں بہت کمزور ہے، اس لیے ہم نے اسکول چھڑوا دیا ہے. لیکن جب میرے پیپرز قریب آئے تو میں پوری رات جاگ کر پڑھائی کرتی تھی، اپنے پیپرز کی تیاری کرتی تھی، اور اس دفعہ میرے پہلے سے بھی زیادہ نمبرز آئے. علاقے بھر میں نے ٹاپ کیا تھا اور مالکن کے بچے بمشکل پاس ہوئے تھے. مالک کے سارے رشتہ دار ہمارے گھر آئے اور مجھے شاباش دینے لگے کہ کام کرنے والی نوکرانی اتنی لائق اور قابل کیسے ہو سکتی ہے. وہ اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا اس کی طرح محنت کرو، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن مالکن کے بچے مجھے دیکھ کر حسد کرنے لگے اور مالکن کی نفرت میرے لیے مزید بڑھ گئی تھی. مالکن بالکل آگ بگولا ہو چکی تھی. اس نے میرے اوپر اور زیادہ کاموں کا بوجھ ڈالنا شروع کر دیا. لیکن میں ہر سال اسی طرح پاس ہوتی رہی اور میں نے میٹرک تک تعلیم مکمل کر لی. لیکن یہ بچے فیل ہوتے رہے. اس بات میں میرا کوئی قصور نہیں تھا. میں تو مالکن کے بچوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی تھی اور ان کے ساتھ مل کر پڑھنا چاہتی تھی اور پڑھائی میں ان کی مدد کرنا چاہتی تھی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. شکریہ.